بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کتاب و سنت اور سلف صالحین کی ذکر کردہ اسرائیلی روایات کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت شروع سے آخر تک بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی اور نسب: موسیٰ بن عمران بن قحاص بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا قصہ کئی جگہوں مختصر اور طویل بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ کتاب کی روشن آیتیں ہیں، اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں، اور انہیں ملک کا وارث کریں، اور ملک میں ان کی قدرت و طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ پہلے خلاصہ کے طور پر، پھر اس کی تفصیل کو ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اپنے نبی پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ برحق اور سچ سچ بیان کرتے ہیں، جس کو سننے والا ایسے محسوس کرے گا جیسے کہ وہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی اور زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے اونچے رب کی اطاعت سے منہ موڑا، اور اپنی رعایا کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور میں زمین کے باسیوں میں سب سے اچھے تھے، لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بادشاہ نے ان پہ اپنا تسلط جما لیا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اتنی بری اور اخلاق سے گری حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے تھے کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس کو بادشاہ کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ خوشخبری بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھی، اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ خبر بادشاہ مصر فرعون کے پاس اس کے بعض وزراء اور درباریوں کے ذریعے پہنچی۔ یہ لوگ رات کے وقت فرعون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، تو اس لڑکے کے ڈر سے اس نے بھی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے شروع کر دیے،
اور قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اللہ کی تقدیر کے اس مقابلے میں کوئی بچاؤ اور احتیاط کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے مصریوں کے گھروں پر فرعون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا ہے اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا، اس کی گھبراہٹ جوں جوں زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خوف سے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے اور ہم ان کی مقتدا اور